پست رکھو. اگر تمہاری آواز نبی کی آواز پر بلند ہو گئی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ دیہاتی زور زور سے مجھے پکار رہا تھا, اگر میں آہستہ جواب دیتا تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے. اس کے جواب میں اس سے زیادہ بلند آواز میں نے جواب دے دیا تاکہ اس کی آواز پر میری آواز غالب آ جائے اور اس کے اعمال برباد نہ ہونے پائے. یہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت. اسی طریقے سے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے تھے. ایک دیہاتی آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے آپ کی اٹھنی کی نکیل پکڑ لی. اس کی جرأت دیکھیے. ظاہر سی بات آپ سفر کر رہے ہیں, سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں, کوئی ضروری سفر رہا ہوگا, دینی مہم کا کوئی سفر رہا ہوگا, کسی دین کے کام کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہوں گے. اس نے جو ہے جا کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لیا اور کہا یا محمد. یا راوی کہتے ہیں فرمایا یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یقربنی من الجنت ویبعدنی من النار. اے اللہ کے رسول آپ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور صحابہ کرام کو آپ نے مخاطب کیا. فرمایا کہ اس کو اچھے سوال کرنے کی توفیق ملی. پھر اس دیہاتی صاحب نے فرمایا کہ دوبارہ پوچھو, کیا پوچھ رہے تھے تم؟ اب سارے صحابہ اس کے سوال کو سننا چاہتے ہیں, ہمتن گوش ہو گئے, متوجہ ہو گئے. وہ دیہاتی پوچھتا ہے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, نماز قائم کرتے رہو, زکوٰۃ ادا کرتے رہو, صلہ رحمی کرو, رشتہ داری کو ادا کرو, رشتہ داری کو جوڑو, رشتہ داری کو توڑو نہیں, تعلقات کو جوڑو, تعلقات کو توڑو نہیں. یہ آپ نے نصیحت فرمائی. اور آپ نے فرمایا کہ رشتہ داری یہ عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہوتی ہے اور وہاں سے وہ دعا کرتی ہے کہ اللہ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ, جو مجھے توڑے تو اسے توڑ. آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو, اس کی عمر میں برکت ہو, اس کو چاہیے کہ رشتہ داری کا خیال رکھے. وہ آج ہمارے یہاں کیا حال ہے رشتہ داریوں کا؟ رشتہ دار کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. رشتہ داروں سے ملنا جلنا لوگوں نے بند کر دیا ہے. تعلقات پہ تعلقات ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں, جوڑنے کو سبیل پیدا نہیں ہو رہی. معمولی باتوں پر رشتہ داروں کو فراموش کر دیا جاتا ہے. ان کو ہدیہ دینے سے, صدقہ دینے سے آدمی رک جاتا ہے. دوسروں میں خوب بانٹے گا, اپنوں میں نہیں دے گا. اپنے رشتہ دار اگر غریب پریشان ہو ان کی مدد نہیں کرے گا. باہر میں جہاں واہوائی ہوگی وہاں خوب خرچ کرے گا. جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی مسکین کو, کسی غریب کے کوئی آدمی صدقہ کرے گا تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا, لیکن اگر وہی صدقہ کسی رشتہ دار پہ کرے گا اس کو صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور رشتہ داری نبھانے کا بھی اس کو ثواب ملے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت یہ کی کہ جنت سے قریب کر دینے والی چیز یہ ہے کہ آدمی کی عقیدہ اچھا ہو, عبادت بھی اچھی ہو, اور پھر معاشرے میں جو معاملات ہے, جو معاشرت ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہو. ایک دیہاتی آتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, کہتے ہیں محمد میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں لیکن بہت سخت سوال کروں گا, آپ برا مت مانیں گے. سوال کرنے میں سختی کروں گا تو آپ خفا نہ ہوئیے گا. آپ نے فرمایا کہ پوچھو. اس نے کہا کہ آپ کا قاصد ہمارے قبیلے میں پہنچا تھا اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ نے فرمایا قاصد نے بالکل صحیح کہا, اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا. اس نے کہا آسمان کس نے بنایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے بنایا. زمین کس نے بنائی؟
آپ نے جواب دیا اللہ نے بنائی. زمین پر پہاڑ کس نے کھڑے کیے؟ تو اللہ نے پہاڑ نصب کیے ہیں. تو اس نے کہا قسم ہے اس اللہ کی جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی اور زمین پر یہ پہاڑ نصب کیے، کیا اس اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. پھر وہ دیہاتی کہتا ہے آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. تو آپ نے فرمایا اس نے بالکل صحیح کہا. دیہاتی کہتا ہے قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی کہ اللہ نے آپ کو ان نمازوں کا حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے ان نمازوں کا حکم دیا ہے. پھر وہ دیہاتی کہتا ہے اور آپ کے قاصد نے کہا تھا کہ سال میں رمضان کے مہینے ہم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا قاصد نے صحیح کہا. دیہاتی کہتا ہے قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی کہ اللہ نے آپ پر روزہ فرض کیا ہے. آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھ پر روزہ فرض کیا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ قاصد نے کہا تھا کہ ہمارے مالوں میں زکات بھی ہے، ہمیں زکات بھی دینا پڑے گا. آپ نے فرمایا قاصد نے صحیح فرمایا. قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی کیا اللہ نے آپ کو زکات کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے مجھے زکات کا حکم دیا ہے. پھر دیہاتی کہتا ہے کہ آپ کے قاصد نے یہ بتایا کہ ہم میں جو مالدار ہے اس پر حج فرض کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا قاصد نے صحیح کہا. دیہاتی کہتا ہے قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی کہ اللہ نے آپ پر روزہ حج فرض کیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے حج فرض کیا ہے. یہ سوال جواب اس انداز سے وہ دیہاتی کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ اس کا جواب دے رہے ہیں. اس کے بعد وہ جانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے جو بتایا ہے میں اس پر عمل کروں گا، نہ تو کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، نہ اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کروں گا کہ ہمارے دماغ میں آئے کہ یہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو ہم اس میں شامل کر لیں. آپ نے جو حکم دیا ہے من وعن میں اس پر عمل اسی انداز سے کروں گا، اپنی طرف سے کوئی کمی اور زیادتی نہیں کروں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو یہ ضرور جنت میں جائے گا. اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو یہ ضرور جنت میں جائے گا. پھر وہ دیہاتی اپنے قبیلے میں واپس جاتا ہے اور جا کر اسلام کی دعوت دیتا ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے. قبیلہ والے اسے ڈراتے ہیں کہ دیکھو کہیں دیوی دیوتا تم پر ناراض ہو جائیں گے، تم کو کوڑھی نہ بنا دیں، تمہیں اندھا نہ بنا دیں. لیکن یہ مسلسل دعوت دیتے رہتے قبیلے والوں کو، یہاں تک کہ صبح سے لے کر شام تک انہوں نے لوگوں کو اسلام کی اور دین کی دعوت دی. شام ہوتے ہوتے پورے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. صبح جو کہہ رہے تھے کوڑی ہونے سے ڈرو، اندھا ہونے سے ڈرو، شام تک وہ سب بھی ایمان میں داخل ہو گئے اور سب مسلمان ہو گئے. یہ جو دیہاتی آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے اس انداز سے سخت انداز میں سوال کیا تھا، ان کا نام تھا حضرت ذمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کو برداشت کیا اور اچھے انداز سے ان کو جواب دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دائی بن کر اپنی قبیلے میں گئے اور ان کی دعوت سے پورا قبیلہ مسلمان ہوا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتیوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. ایک مرتبہ ایک دیہاتی مسجد میں آتا ہے اور آنے کے بعد مسجد میں کھڑا کھڑا پیشاب کرنے لگا. صحابہ نے دوڑایا، اس کو منع کرنے کی کوشش کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کر دیا. جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے اس کو بلا کے سمجھایا کہ مسجد جو ہے عبادت کرنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، پیشاب کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے. ہم لوگوں کو 100 بار سوچنا چاہیے اس واقعے کے پس منظر میں کہ ہم مسجد میں کس چیز کا استعمال زیادہ لوگ کر رہے ہیں. مسجد ہے بھائی، یہاں کیا ہے، اس نے لگا ہے تھوڑا سا. کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں صرف استنجا کرنے کے لیے آتے ہیں.
بے شمار لوگ دن بھر مسجد میں صرف اس لیے داخل ہوتے ہیں ان کو پیشاب کرنا ہوتا ہے. وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, وہ وضو نہیں کرتے ہیں, وہ تلاوت نہیں کرتے ہیں, صرف ان کے آنے کا مقصد استنجا کرنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہمارے بے شمار لوگ صبح سے شام تک صرف استنجا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں. کیا مسجد اس لیے بنائی گئی کہ وہاں آ کے استنجا کیا جائے یا وہاں کے اپنی ضرورت پوری کی جائے؟ بنایا اس لیے گیا ہے کہ جو نماز پڑھنے جو لوگ آئے اگر ان کو ضرورت ہو استعمال کرے. تو آپ نے سمجھایا کہ مسجد یہ استنجا کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں ہے. اور صحابہ کرام صاحب نے فرمایا کہ پانی ڈال دو, صفائی کر دو. پھر وہ دیہاتی دعا مانگ رہا مسجد میں کہ اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما, ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا. یعنی اس کا مزاج دیکھیے کہ ہم ہی دونوں پر صرف اللہ کی رحمت نازل ہو, کسی کو نہ ہو. اس کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آگے سوال کرتا ہے متسا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی بتائیے. ایک طرف دیکھیے کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا, ایک طرف ایسی دعا مانگ رہا, سوال کتنا بڑا کر رہا, متسا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی. تو آپ نے فرمایا ما عادت لہا, قیامت کے بارے میں پوچھ رہے کوئی تیاری ویاری کی, کیا تیاری کی ہے؟ فرمایا حب اللہ و رسولی, تیاری ویاری تو کچھ نہیں ہے, بس اللہ اور اس کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا انت ما من احببتا, کہ تمہیں جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ رہو گے. آدمی کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ رہے گا. حدیث کے راوی حضرت انس اچھل پڑے خوشی سے اچھل پڑے, فرمایا انا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر فارجو ان اکون معهم وان لم اعمل باعمالهم, کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, عمر سے محبت کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ اس محبت کی وجہ سے کل قیامت کے دن میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا, اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں, عمل میں برابری نہیں ہے, لیکن سچی محبت ہے. اس محبت کی بنا پر امید ہے کہ کل قیامت کے دن میں انہی کے ساتھ رہوں گا. عربی شاعر کہتا ہے یحب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا, میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن خود نیک نہیں ہوں. احب الصالحین ولست منهم, میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں خود نیک نہیں ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا, شاید اللہ اس محبت کی برکت سے ہمیں نیک بنا دے. تو ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم نیک دیندار نہیں ہیں, کم از کم جو دیندار جو لوگ ہیں, جو نیک لوگ ہیں, جن کو ہم اپنا بڑا مانتے ہیں, جن کو اپنا پیشوا میں سمجھتے ہیں, کم از کم ان کی عزت کریں, ان سے سچی محبت کریں, ان کی عقیدت ہمارے دلوں کے اندر ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو, تو اللہ تعالیٰ سچی محبت کی برکت سے پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے. اسی طریقے سے ہماری مسجدوں میں ایسے افراد بھی آئیں گے جو ڈاکٹر ہوں گے, جو انجینئر ہوں گے, وہ پڑھے لکھے بہت تہذیب یافتہ ہوں گے. ایسے لوگ بھی آئیں گے جو جاہل ہوں گے, ان پڑھ ہوں گے. ہو سکتا ہے کوئی گاؤں کا رہنے والا ہو, کوئی دیہات کا رہنے والا ہو, جس کو پتہ نہ ہو, اگر وہ کوئی ایسی حرکت آ کے مسجد میں کر دیتا ہے اور اگر ایسی کوئی بات اس سے سرزد ہو جاتی ہے, تو ہم مقتدیوں کو چاہیے کہ اس پر ناراض نہ ہوں, اس کو جھڑکے نہیں بلکہ اس کو اچھے انداز میں سمجھائیں. مثال کے طور پر یہ گیٹ بند ہے, کوئی آیا کھولنے لگا اس کو زور زور سے, کوئی آیا ٹکر ہو سکتا مار دے دیہات سے, اس کو پتہ نہیں کہ کانچ لگا ہوا ہے, گلاس لگا ہوا. اب اس کو ہم وہیں پر اس کی جو ہے بے عزتی شروع کر دیں, پورے مقتدیوں کے سامنے اس کی بے عزتی شروع کر دیں, تو ایسی کوئی حرکت نہ ہو جس سے ایک ایمان والوں کی توہین ہو رہی ہو. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ ایمان والا بہت قیمتی ہے, کعبے سے زیادہ اللہ کی نظر میں ایک ایمان والے کی عزت ہے. اس کا لحاظ رکھنا چاہیے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.